السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیٹ دا پیپل یوٹیوب چینل. میں امید یاسر اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کمپلیٹ کورس. یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بے روزگار ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک اچھا ورچوئل اسسٹنٹ ماہانہ 3 سے 4 لاکھ روپے گھر بیٹھے کما رہا ہے. ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہزاروں یا لاکھوں کے حساب سے یوں ہی کوئی آپ کو پیمنٹ نہیں دیتا. اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کڑی محنت ضرور کرنی پڑے. ایسا ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں اور ایک ہی ویڈیو دیکھ کر آپ ورچوئل اسسٹنٹ کی سروس دینا شروع کر دیں. آپ کو بتانے کا مقصد، میں اور میری ٹیم نے مل کر یہ کورس آپ سب کے لیے آرگنائز کیا ہے جو بالکل فری ہے. یہ ہماری آج کی پہلی کلاس ہے اور آج ہم اس میں آپ کو سکھائیں گے کہ ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا سروس ہوتی ہے. ایک ورچوئل اسسٹنٹ امیزون کا اکاؤنٹ مینجمنٹ میں دوسرے کاموں میں امیزون سیلرز کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ای بے، دراز، علی بابا اور دوسرے طرح کے مزید پلیٹ فارمز کے اوپر اکاؤنٹس کو مینیج کرتا ہے اور اپنی سروسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے. جب آپ یہ سروسز سیکھ لیتے ہیں تو آپ فائبر، اپ ورک اور دیگر ویب سائٹ پر اپنی سروسز مہیا کر سکتے ہیں اور وہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے کلائنٹس جنہیں آپ کی سروس کی ضرورت ہوتی ہے انہیں آپ گریب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جاننا یہ ضروری ہے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے. ایسا کام جس میں تجارت ہو. مثال کے طور پر ایک الیکٹرانک کی شاپ ہے، وہاں پر ایک کسٹمر آتا ہے، وہاں سے کوئی چیز خریدتا ہے تو دکاندار اور خریدار کے درمیان ہونے والی لین دین کو تجارت کہتے ہیں. کامرس کا مطلب تجارت اور ای کامرس کا مطلب انٹرنیٹ سے ہونے والی لین دین کو ای کامرس کہتے ہیں. اس لیے اس کو ای کامرس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہی تجارت ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اب آگے اس کی کچھ اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم جانیں گے. جس کی پہلی اقسام ہے بزنس ٹو بزنس، جسے ہم B2B کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بزنس سے ہی اپنا پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو را مٹیریل چاہیے تو وہ آپ کسی دوسرے بزنس یا کمپنی سے جو کہ وہ را مٹیریل تیار کرتی ہے، اس کمپنی سے وہ را مٹیریل آپ خریدتے ہیں. تو یہاں ہم اس کو B2B کہیں گے، مطلب بزنس ٹو بزنس. اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں جیسا کہ علی بابا پر آپ B2B کر رہے ہو، جس کا مطلب کہ ڈائریکٹ بزنس ٹو بزنس آپ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. علی بابا سے جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ پروڈکٹ آپ کو ایک پروڈکٹ یا سنگل پروڈکٹ نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو وہ بلک کوانٹٹی میں زیادہ مقدار میں پروڈکٹ دے رہا ہوتا ہے. علی بابا آپ کو زیادہ مقدار میں سامان دے گا. وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ خود بھی بزنس کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو B2B کہیں گے. اور اس کے اگر ہم دوسری قسم کی طرف جائیں جس کو ہم B2C کہتے ہیں، مطلب بزنس ٹو کسٹمر. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹ کسٹمر کو آپ اپنے پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے پروڈکٹس کے ایڈز لگے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سارے پروڈکٹس کے ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جب کمیونیکیشن کرتے ہیں اور جب آپ اس سے چیز خرید لیتے ہیں تو اس لین دین کو ہم B2C کہتے ہیں، مطلب بزنس ٹو کسٹمر. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ کسٹمر آپ اپنا پروڈکٹ بیچ دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی تیسری اور آخری ٹائپ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں C2C. اس کا مطلب ہوتا ہے کنزیومر ٹو کنزیومر، یا آپ اس کو نارمل فارم میں نارمل ٹائم میں دیکھ لیں تو کسٹمر ٹو کسٹمر ہوتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایک کسٹمر ہیں اور آپ اپنے پروڈکٹ کو کسی دوسرے کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک موبائل فون خریدا ہے اور اب آپ اسے آگے سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ OLX پر جائیں گے، اپنا ایڈ لگائیں گے. اس ایڈ کے اوپر کوئی شخص دیکھے گا جس کو اس فون کی ضرورت ہے، جس کو اس چیز کی نیڈ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا اور اس طرح وہ آپ سے موبائل خرید لے گا. تو OLX ایک بہترین مثال ہے C2C بزنس کی، کیونکہ اس پر زیادہ تر کنزیومر ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کسٹمر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں. اس پروسیجر کو ہم C2C کہتے ہیں. تو آج ہم نے ای کامرس کی ان 3 ٹائپس کو، جن کو ہم B2B، B2C اور C2C، جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی یہ ٹائپس سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ امیزون کیا چیز ہے.